علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں، جناب مفتی عامر صاحب، مولانا رضا داؤدانی صاحب، مفتی حسن نیازی صاحب، جناب قبلہ مفتی سہیل امجدی صاحب، سب کا بہت بہت شکریہ بغیر کسی تمہید کے، تاکہ جتنا وقت ہے ہم اس کو زیادہ سے زیادہ یوٹیلائز کر سکیں. ہم بڑھتے ہیں پہلے سوال کی جانب. مفتی صاحب آپ بتائیے گا. جی جناب سنائیے گا سوال. السلام علیکم سر. وعلیکم جب السلام. جائیداد کی وراثت کا مسئلہ آتا ہے تو بھائیوں کا حصہ زیادہ ہوتا ہے، تو کیا جو سالن پکاتے ہیں اور روٹی، تو اس میں بھی ان کا حصہ زیادہ ہونا چاہیے یا برابری کا حساب ہونا چاہیے؟ سر اس سوال کا مجھے جواب چاہیے، مہربانی. اب یہ مجھے نہیں پتا کہ یہ معصومانہ سوال ہے یا ذرا اس میں تھوڑا سا غصہ یا طنز ہے، مجھے نہیں پتا. بہرحال آپ جواب آپ بہرحال ہے معصومانہ، معصومانہ. ٹھیک اس ہے. میں کوئی شک نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب خواتین یہ کہتی ہیں کہ ہمارا آدھا حصہ کیوں ہے اور مردوں کا ہم سے دگنا کیوں ہے، تو میں پہلا سوال یہ کرتا ہوں کہ جن کے کہنے میں آ کر آپ یہ بات کر رہی ہیں، ظاہر ہے کہ آج کل ورلڈ وائڈ یہ اعتراض کیا جاتا ہے نا، تو ان کے آباء و اجداد جو حضور نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں تھے، زمانہ جاہلیت میں تھے، وہ تو خواتین کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کرتے تھے. اچھا، ان کے یہاں تو خواتین کو پاؤں کی جوتی نہیں سمجھا جاتا تھا. یہی تھے نا، یہود و نصارہ تھے. اسی طریقے سے خواتین کو، بچیوں کو وہ آر سمجھتے تھے، منحوس سمجھتے تھے. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ، کہ جب ان کے یہاں بچیوں کی پیدائش ہوتی تو ان کے چہرے زرد ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو وہ چھپاتے کہ بھائی کسی کا سامنا نہ ہو جائے کہ ہمارے گھر بچی پیدا ہوئی ہے. اسی طریقے سے وراثت تو دور کی بات ہے، کوئی حصہ ہی ان کا نہیں تھا. اتنے ظلم تھے کہ میں آپ کو گنوانا چاہوں تو آپ العیاذ باللہ کہیں، معاذ اللہ کہیں. پاؤں کی جوتی کے برابر بھی نہیں سمجھتے تھے. اسلام نے تو آپ کو عزت دی ہے، اسلام نے تو آپ کو جائیداد میں حصہ دیا ہے. خواتین کو جتنے رشتوں میں عزت کی لڑی میں اگر کسی نے پرویا ہے تو وہ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے. اچھا ایک بات کہوں گا، جس دور میں بچیوں کو آر سمجھتے تھے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عملی انقلاب کیسے لائے کہ آپ نے علم بلند فرمایا اور فرمایا کہ مکے والو، تم اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرتے ہو، سن لو کہ فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ سیدہ خاتون جنت میرے جگر کا ٹکڑا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے اس معاشرے میں یہ اعلان کرنا. اچھا اب دوسری بات یہ ہے کہ جو عورتیں ہوتی ہیں نا، ظاہر ہے کہ مرد کفیل ہوتا ہے، ذمہ دار ہوتا ہے، پورے گھر کی ذمہ داری اس پر ہوتی ہے، نان نفقہ اس پر ہوتا ہے. عورتوں پر نان نفقہ نہیں ہے، عورت کو گھر کی ملکہ کہا گیا ہے اسلام میں. لیکن چونکہ عورت کو بھائی کی طرف سے ہی ملتا ہے، عورت کو بیٹوں کی طرف سے ہی ملتا ہے، عورت کو ماں باپ کی طرف سے بھی ملتا ہے، ہر جانب سے ملتا ہے. اسی طریقے سے عورت کو شوہر کی طرف سے بھی ملتا ہے، تو اس پر ذمہ داری نہیں، اس کے باوجود ہر طرف سے اسے ملتا ہے. اور مرد کی ذمہ داری ہے، اس لیے دگنا حصہ ہے. ہاں اتنا ضروری ہے، اگر آپ چاہیں تو اپنے شوہر کو یا جو بھی آپ کے بھائی ہوں ان کو کھانے میں بھی دگنا پیش کر دیا کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن کھانے میں برابری، شرعی قباحت کوئی نہیں ہے. سوال کا کھانے میں برابری ہے، برابری ہے جی. اس میں تو کوئی فقیر جو جتنا کھا سکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتنا ضرور ہے کہ بعض روایتوں کے اندر یہ تاکید، یعنی مفتی صاحب نے جو کچھ کہا پورا اتفاق، اور ساتھ ساتھ یہ یاد آتا ہے کہ بعض روایتوں للذکر مثل حظ الانثیین، بالکل یہ تو قرآن مجید کی نص صریح ہے. لیکن یہ کہ اس کے اندر یہ ضرور کہا گیا کہ جو کچھ بھی تحفہ وغیرہ لے کر آؤ تو بیٹیوں سے شروع کرو، یعنی کوشش کرو کہ پہلے بیٹیوں کو دو، ان کو راضی کرنے کی کوشش کرو. تو یہ کہا گیا ہے ریحانۃ اشمھا، خود پیغمبر اکرم نے کہا کہ یہ میرے لیے ایک پھول ہے، بیٹی جو ہے میرے لیے ایک پھول ہے کہ جس کی خوشبو کو میں سونگھتا ہوں. تو بہت زیادہ ایڈمائر کیا گیا ہے، بیٹی کو اللہ کی رحمت کہا گیا ہے. یہاں تک جو باقی تمام باتیں جو مفتی صاحب نے کہی ہیں ظاہر ہے. ذرا ایک اگلا سوال بھی آپ سنیے گا، داؤدانی صاحب بتائیے گا. جی چلائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہم جو بھی کام کرتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوتا. سونے کا کام کیا وہ بھی کامیاب نہیں ہوا، اور اگر رات کو کچھ اللہ تعالیٰ کا نام پڑھ کے سو تو بھی خواہ میں رکاوٹ اور بندش، اور اولاد بھی نافرمان ہے. بیٹا اسکول جانے سے بے حد تنگ کرتا ہے. اچھا جی.
ظاہر ہے کہ یہ سارے مسائل جو ہیں ان میں سے بہت سے اخلاقی نوعیت کے ہوتے ہیں، کچھ وہ ہیں کہ جن کے اندر تربیتی مسائل ہوتے ہیں. ظاہر ہے کہ بیٹا اگر فرض کیجئے اسکول جانے میں تنگ کرتا ہے، رات کو کتنے بجے سوتا ہے، یہ بہت کاؤنٹ کرتا ہے کہ بیٹے کو اگر اسکول کی طرف رغبت نہیں ہو رہی ہے تو اسکول کے اندر کیا ماحول ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ وہاں پر خواہ مخواہ اس کو زد و کوب کیا جاتا ہے. اگر ان میں سے کوئی مسئلہ ہے تو اس کو ایڈریس کیجئے، اس لیے کہ باقاعدہ اس طرح کی کمپلینس بھی آتی ہیں. اور اگر ایسا نہیں ہے اور پھر اس کے بعد بچے کے اندر اس طرح کا کوئی معاملہ ہے تو کوشش کریں کہ اس کو راغب کرنے کے لیے اس کے ساتھ کھیلیں، تھوڑا اس کو وقت دیں، اس کو راضی کریں، کوئی چاکلیٹس وغیرہ دیجئے. اس طریقے سے اس کو راضی کریں گے تو یقیناً راغب ہو جائے گا. بچے کی اپنی نفسیات ہوتی ہے. باقی دیگر کاموں کے اندر اگر ان کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ کچھ مشکلات ہیں، بندشیں ہیں، تو میرا مشورہ ہے کہ صدقہ وغیرہ دیا کریں. سورہ کہف، سورہ واقعہ پڑھ کے اگر رات کو سوئیں تو انشاءاللہ رزق کے لیے بہت مفید ہیں. باقی ظاہر ہے کہ وظائف اور رات تو مفتی صاحب بیان کرتے ہی ہیں، لیکن یہ کہ اتنا ضرور ہے کہ کچھ چیزوں کے اندر وقت درکار ہوتا ہے. صبر اور استقامت بہت امپورٹنٹ ہے کہ انسان جلدی گیون نہ کر دے، ہار نہ مان لے. بہت سے مسائل ہوتے ہیں مگر ان لیس للانسان الا ما سعى، انسان کو وہی ملے گا جس کی وہ کوشش کرتا ہے. بالکل صحیح، مناسب. مفتی عامر صاحب ذرا یہ اگلے سوال کا جواب دیجیے گا. بتائیے جی، چلائیے. میری گزارش یہ ہے کہ مجھے آپ بتائیے کہ میں نے سنا ہے کہ جو لوگ عمرہ ادا کرتے ہیں یا حج ادا کرتے ہیں تو وہ خوشبو بالکل استعمال نہیں کر سکتے، تو یہ واقعی ایسا کرنا چاہیے؟ الرحمن الرحیم. جی ہاں، بالکل. دوران عمرہ حالت احرام میں یا حج میں بھی جب حالت احرام میں ہوں تو اس احرام کی حالت میں خوشبو کا استعمال منع ہوتا ہے. صحیح ہے. باقی یہ نہیں ہے کہ زندگی بھر کے لیے ان کو منع ہو جاتا ہے، بلکہ احرام کی نیت کرنے سے پہلے اگر خوشبو لگائی تو یہ سنت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نیت کرنے سے پہلے خوشبو لگا لیا. پھر بے شک وہ خوشبو اگر باقی رہ جائے تو اس خوشبو کا حرج نہیں، لیکن حالت احرام میں آنے کے بعد آپ خوشبو نہیں کر سکتے جب تک احرام ختم نہ ہو جائے. جب تک احرام ختم نہ ہو جائے. ایک اور بات یہ بتا دیجیے گا، پھر آپ دونوں کا فقہ جعفری کو پھر قبلہ میں آپ کی طرف آتا ہوں. ایک وہ سوال کہ کائنڈلی آسک علماء کرام، کیا ڈائس کے ساتھ جو کیا کہتے ہیں چھکا چھکا نہیں کہتے لوڈو والا، ڈائس کے ساتھ کھیلنا منع ہے؟ اب پتہ نہیں دو الگ الگ جگہوں سے سوال ہے، ایسے مجھے لگا بیک گراؤنڈ دوبارہ سے ورڈ یہی ہے کہ جی کائنڈلی آسک علماء کرام کیا ڈائس کے ساتھ کھیلنا منع ہے؟ کوئی ایسی کوئی خاص وہ تو نہیں ہے وہ ڈائس کے حوالے سے کہ اس میں کھیلنا منع تو نہیں ہے کچھ؟ اصل میں لوڈو جو ہے وہ اس کو پہلے تو یہ کہا جاتا تھا کہ یہ ایک فیملی جو ہے وہ کھیل ہے، والدین بچے مل کے کھیلا کرتے تھے. صحیح ہے. لیکن کسی بھی کھیل میں اسلام نے یہی کہا ہے کہ جوا یا شرط وغیرہ نہ لگائی جائے. صحیح ہے. اور اس میں ٹائم جو ہے وہ زیادہ صرف نہ کیا جائے کہ غفلت میں پڑ جائے، عبادت فرائض واجبات متاثر ہوں. برنا ہے، یعنی یہی لوڈو اگر کھیل رہے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اسی لوڈو میں شرط لگ گئی مثال کے طور پر حرام ہو جائے تو یہی لوڈو حرام ہو جائے گا. فقہی حوالے سے خوشبو والا مسئلہ سارا مسئلہ اتفاقی ہے. صرف خوشبو کے حوالے سے یہ تھا کہ ہمارے یہاں بہرحال وہ ثابت نہیں ہے، بلکہ اس سے منع کیا گیا ہے کہ پہلے سے اگر خوشبو لگائی اور اس کا اثر بعد میں بھی رہنے والا ہے تو خوشبو نہیں لگا سکتے. اچھا ٹھیک ہے. اور آپ جا رہے ہیں اب مثال کے طور پہ وہ کلاک ٹاور وغیرہ میں آپ اگر ٹھہرے ہیں یا کہیں بھی اور بھی تو اکثر ہوتا ہے جا رہے ہوتے ہیں تو راستے میں اود کی شاپس اور خوشبو، تو کیا کریں پھر اس میں؟ اس موقع پر ظاہر ہے کہ جو اضطراری معاملہ ہے وہ تو اضطراری ہے، لیکن وہاں سے جلدی سے جلد وہاں سے نکل جائیں. اور سونگنے کی باقاعدہ اجازت نہیں ہوگی، لیکن جو اضطراری ہے وہ تو اضطراری ہے، اوائڈ کر سکتے ہیں، اوائڈ کریں مطلب اس میں. اوائڈ کریں. بالکل ٹھیک. قبلہ ایک تو یہ فقہی نوعیت کہ ڈائبٹک پیشنٹ روزہ نہیں رکھ سکتا کیونکہ اس کی شوگر لو ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے کیا احکامات ہیں؟ میں اس کو سوال کو یوں کر لوں کہ کیا اب یہ اس کے لیے فارمولہ یہ ہے کہ بھائی کوئی بھی ڈائبٹک پیشنٹ ہے تو روزہ اسکپ کر دے، یا فارمولہ یہ ہے کہ جو بھی اس فیلڈ کا ایکسپرٹ ہے وہ اگر آپ کو سجیسٹ کر رہا ہے کہ آپ نہ رکھو تو پھر آپ چھوڑ دیں، یا کوئی اور فارمولہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. چونکہ مریض کو خود قرآن مجید فرقان حمید میں اجازت دی گئی ہے کہ جو مریض ہو یا مسافر ہو تو فعدۃ من ایام اخر، دوسرے دنوں میں روزہ رکھ لے. تو اگر واقعی مرض بڑھنے کا اندیشہ ہے یا ماہر ڈاکٹر نے، ایسا ماہر ڈاکٹر کے جو دیانت دار ہو اور شرعی احکام کو اہمیت دینے والا ہو. آج کل ایسا بھی ہے کہ بعض ڈاکٹرز بات بات پہ کہہ دیتے ہیں، چھوٹی سی بات پہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ روزہ نہ رکھو کوئی بات نہیں، اللہ معاف کرنے والا ہے. ایسے نہیں، یعنی ایسا ڈاکٹر ہو کہ ڈاکٹری میں بھی ماہر ہو، طب میں بھی ماہر ہو اور تھوڑا بہت شرعی احکام کو اہمیت دینے والا ہو. ٹھیک ہے. ایسا ڈاکٹر ہو وہ اگر آپ کو یہ اس سے آپ نے کنسلٹ کیا اور وہ آپ کو کہتا ہے کہ یہ ڈائبٹیز میں آپ کو جو ہے روزہ ضرر کرے گا، تو اس کے کہنے پر روزہ چھوڑا جا سکتا ہے. اور بعد میں جب آپ ٹھیک ہوں تو اس روزے کی قضا کریں گے. اگر بعد میں بھی ٹھیک ہونے کے چانسز نہیں ہیں تو پھر وہی جو حکم فدیے کا حکم ہے والذین. کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ ڈاکٹر مریض پر چھوڑتا ہے کہ بھائی میری طرف سے اوکے ہے لیکن آپ دیکھ لو اگر آپ کی طبیعت بہت خراب ہو جاتی ہے روزہ رکھنے تو پھر نہ رکھو ورنہ رکھ لو. تو اس صورت میں اب یہ بندہ خود ڈیسائیڈ کرے گا. ایسی صورت میں روزہ رکھ لے
اور چونکہ شریعت نے یہ آپشن تو دیا ہی ہے کہ اگر ایسا عذر پایا جائے کہ جو روزہ توڑنے کا جو مبیح ہو، جائز کرتا ہو توڑنے کو، اگر واقعی طبیعت خراب ہو جائے تو توڑ لے، بعد میں جو ہے اس پہ قضا دے دے. تو ایسی صورت میں ہم یہ مشورہ دیتے ہیں کہ اگر آپ کو ڈاکٹر یہ کہہ رہے ہیں، ڈاکٹر اگر سجیسٹ کر رہے ہیں کہ میری طرف سے اوکے آپ رکھ کے دیکھ لیں، تو ایسی صورت میں بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ رکھ لیں، رکھ لیجئے تا وقت ہے کہ آپ کو لگے کہ مجھے توڑ دینا ٹھیک ہے. چاہیے. جب آپ تو کو پھر یہ لگے اجازت کہ ہے میں پورا نہیں کر پا رہا تو پھر آپ کو توڑنے کی جو اجازت تو ہے ہی صحیح، مبیح آزار جو ہے اس کے اندر یہ شامل ہے. ٹھیک ہے. ایک اور بھی بتا دیجئے سوال کہ یہ بھی بڑا ڈسکس ہوتا ہے، مثلا کچھ لوگ وصیت کرتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد میری آنکھیں وغیرہ یہ کسی کو دے دیں، تو یہ شرعی جواز ہے احناف میں؟ آپ فقہ جافری کا ہمارے فقہ حنفی یہ ویسے میں شاید لاسٹ ٹائم بھی آیا تھا شاید اس سوال. میرے خیال میں پھر یہی کہوں گا کہ اس کے اوپر تو پھر آپ ایک پورا سیگمنٹ اسی پہ ڈیڈیکیٹ کریں. یعنی اس میں بہت ساری ڈیٹیلز ہیں اس کی. لمبی بات ہے، اس کا جواب ہاں یا نا میں نہیں ہے فقہ جعفریہ میں. لمبی بات ہے. لمبی بات ہے. ہمارے ہاں فقہ حنفی میں تو اس طرح آپ آرگن ڈونیٹ نہیں کر سکتے. یہ اللہ کی طرف سے ہمارے پاس چونکہ امانت ہیں تو ہم اس میں مالکانہ تصرف نہیں کر سکتے. تو یہ آرگنز ہیں آئی وغیرہ، اس کو ڈونیٹ کرنے کی ہماری فقہ حنفی میں اجازت نہیں. یعنی بیشتر علماء کی اب کیا تقریباً سب کا یہ opinion ہے؟ تقریباً یہی ہے کہ نہیں دے سکتے. اور میں یوں کہوں کہ فقہ جعفریہ میں ایک اس پہ ڈیبیٹ ہے. نہیں، اس پہ ڈیبیٹ نہیں، بہت سی چیزوں کے اندر جائز ہے، مگر اس کی تفصیل بیان کروں گا تو ظاہر ہے کہ وقت لگے گا. لیکن یہ کہ بہرحال اسٹریٹ اوے نو نہیں ہے. بالکل صحیح. باقی ظاہر اب ایک ایک تفصیل تو یہاں پہ بیان نہیں ہو سکتی، تو یہ بہت مناسب. اگلا سوال سنائے گا ہم سے، جواب بتائیں. جی جی. میرا آپ سے ان سب مولانا سے ایک سوال ہے. جی جی. میں نے اعتکاف پہ بیٹھنا ہے، ٹھیک ہے. اور مجھے گردوں کا بھی مسئلہ ہے، گردوں میں درد ہوتی ہے. کیا میں روزے کے بغیر اعتکاف میں بیٹھ سکتا ہوں کہ نہیں؟ صحیح. تھوڑا سا شاید نیند میں بھی تھے تھوڑا سا. تو کیا کہا، کس کا مسئلہ ہے؟ اعتکاف کا. اعتکاف میں بیٹھنا اس کے لیے تکلیف ہے مجھے، گردوں میں پتہ نہیں کیا. گردوں کا. اچھا ٹھیک ہے، تھینک یو. گردوں کا مطلب یعنی روزہ نہیں رکھ سکتے، تو کیا روزے کے بغیر اعتکاف میں بیٹھ سکتے ہیں؟ اچھا میں ایک بات عرض کروں کہ ماہ رمضان کے آخری عشرے میں جو سنت اعتکاف کیا جاتا ہے نا، اس میں روزہ ضروری ہے. یہاں تک کہ کسی وجہ سے روزہ ٹوٹ گیا تو اعتکاف بھی فاسد ہو جائے گا. اچھا جی جی جی. یعنی شرعی طور پہ کسی پہ روزہ اگر ساقط بھی ہے تو پھر وہ اعتکاف بھی نہیں کر سکتا. جی میں عرض کر رہا ہوں، تو اگر سنت اعتکاف کرنا ہے تو اس میں روزہ ضروری ہے. اگر آپ روزہ نہیں رکھ سکتے تو پھر آپ یہ سنت اعتکاف نہ کریں، بلکہ نفلی اعتکاف آپ کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. نفلی اعتکاف یعنی آپ 10 دن کر لیں، 8 دن کر لیں، 5 دن کر لیں. سنت اعتکاف پورے 10 دن کا ہوتا ہے، اس سے کم نہیں ہو سکتا. یعنی 21ویں شب سے پہلے آپ، یعنی مغرب سے پہلے آپ تشریف لے آئیں، اور اس کے بعد جب عید کا چاند نظر آئے گا تب وہ آپ کا اعتکاف ختم ہوگا. یہ سنت اعتکاف کہلاتا ہے. تو یہ اگر کرنا ہے تو اس کے لیے روزہ ضروری ہے. روزہ اگر آپ نہیں رکھ سکتے، نہیں ہمت، تو آپ نفلی اعتکاف کر لیں، اللہ رب العالمین ثواب عطا فرمائے گا. مناسب. فقہ جعفریہ میں بھی یہی ہے، روزہ ضروری ہے. بنیادی طور پر اعتکاف ہمارے یہاں مستحب عبادت ہے اور وہ سنت سے ثابت ہے ظاہر ہے، لیکن یہ کہ بہرحال وہ 3 دن کم سے کم ہوتا ہے. روزے کے بغیر کسی قسم کا اعتکاف نہیں ہو سکتا. ویسے مسجد میں جتنا بیٹھنا چاہے بیٹھیں. صحیح. تو اب اگر اس کو اجازت ہے کہ آپ فلاں وجوہات کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے تو پھر وہ اعتکاف بھی نہیں کر سکتا آٹومیٹکلی. یہاں تک کہ اگر اعتکاف کسی وجہ سے ٹوٹ گیا اور آپ کو بعد میں قضا کرنی ہے تو آپ روزے کے ساتھ قضا کریں گے اعتکاف کی. ہاں اوکے اوکے. اچھا ٹھیک ہو گیا. اور یہ آپ نے کہا 3 روز کم از کم ہونا چاہیے فقہ جعفریہ میں، جس طرح حناف میں 10 دن ہے. تو یہ 3 روز رمضان کے کوئی سے بھی 3 دن ہو سکتے ہیں، یہ کون سے دن ہیں؟ ماہ رمضان ہو تو بہت اچھا ہے، آخری عشرہ ہو تو اور بھی اچھا ہے، ورنہ ماہ رمضان کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں. لیکن ماہ رمضان میں بھی آخری عشرے کی شرط نہیں ہے، یعنی ابھی بھی کوئی فقہ جعفریہ کے مطابق ابھی بھی کوئی اعتکاف میں بیٹھ سکتا ہے. جی بالکل بیٹھے ہیں، ابھی بھی بہت سارے بیٹھے ہیں. ہاں رائٹ ٹھیک. اور لیکن حناف میں یہ آخری عشرے میں ہی ہے. ویسے کوئی پورا رمضان اعتکاف کرنا چاہے کر سکتا ہے، لیکن جو سنت اعتکاف ہے جو عام طور پر کیا جاتا ہے وہ آخری 10 دن ہے. ٹھیک. آخری عشرہ. مناسب. جی بیٹا سوال ہے ہمارے پاس، کچھ سنائیں؟ مفتی عامر صاحب بتائیں گے انشاءاللہ. جی السلام علیکم سر. میں نے یہ پوچھ رہا تھا کہ یہ جو خواب میں آتا ہے کہ کوئی مردہ ہے، وہ کسی جو خواب دیکھ رہا ہے وہ زندہ ہے، اس کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اس کی موت لازمی ہے، ٹھیک جی، وہ ہلاک ہوگا. اور میں نے اس چیز کو لے کے تعبیرات یوٹیوب میں بھی دیکھی ہے، انٹرنیٹ پہ بھی دیکھی ہے کافی جگہ، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ہلاک ہوگا. لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ پاک نے تو موت کا وقت تو مقرر کیا ہے، لیکن اس کا یہ کہ وہ کسی کو معلوم نہیں ہے. تو پھر یہ تعبیرات کے ذریعے کیوں لوگ بتاتے ہیں ہر ایک کو؟ اس چیز کی مجھے سمجھ نہیں آتی. صحیح. مفتی عامر صاحب ان کا جو سوال ہے نا خواب کی تعبیر کے حوالے سے ہے کہ یہ جو تعبیر بتائی جاتی ہے،
ہم اس لیے اس کو تعبیر کہتے ہیں. تعبیر کا ایک باقاعدہ اصطلاحی معنی ہوتا ہے. یعنی تعبیر کے اندر جو ہے وہ کوئی چیز دیکھی جاتی ہے تو اس کا ایک جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ضمنی مفہوم بتایا جاتا ہے. حتمی، قطعی، یقینی مفہوم نہیں بتایا جاتا ہے. صحیح ہے. اوکے. تعبیر اس چیز کا نام ہے کہ یہ آپ نے دیکھا ہے تو اس کی مشابہت، اس کی مثل یہ بن سکتی ہے. اب یہ جو بتایا گیا ہے خواب، یہ تعبیر ہو سکتی ہے، یہ 100% کبھی بھی نہیں ہوتی. رائٹ. کبھی کسی بھی نہیں خواب ہوتی. کی تعبیر. نہ یہ کلیم کیا جاتا ہے معبر کی طرف سے بھی، نہ شریعت کی طرف سے بھی. لہٰذا جب تعبیر بتائی جاتی ہے نا تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بعض چیزیں، جیسے کہا گیا کہ سچے خواب منامات صادقہ نبوت کا 40واں حصہ ہے، یعنی خواب کے ذریعے کچھ چیزیں اشارتاً اللہ تعالیٰ بعض بندوں کو بتا دیتا ہے. یہ تو تعبیر کی بات ہے، خواب کی بات ہے. اس کے علاوہ بہت ساری باتیں جو ہے وہ بندوں کے دلوں میں آ جاتی ہیں کہ یار میرا دل پہلے سے یہ کہہ رہا تھا اور پھر وہ چیز ہم دیکھتے ہیں ہو گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض بندوں کو کچھ چیزوں کو اشارتاً بتا دیتا ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ڈیفینیٹ ہوگا، لیکن یہ ہے کہ بندہ تیار ہو جاتا ہے ذہنی طور پہ. اور جو انہوں نے یہ کہا نا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ کسی مردے مر جائے گا، تو یہ بھی لازمی نہیں ہے. صحیح. کسی مردے کو دیکھنے کی 20 تعبیرات ہیں. رائٹ. یہ ایک فائنل تعبیر نہیں مردہ ہے. دیکھ لیا تو کنفرم نہیں ہے کہ یہ کنفرم نہیں ہے. معبروں نے بھی باقاعدہ اس کی کئی تعبیرات بتائی ہیں. اس میں یہ بتا دیتا ہوں صاحب کہ ویسے اگر کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے تو یہ ریکمینڈڈ ہے یا الاؤڈ ہے کہ آپ کسی ماہر سے جا کے تعبیر پوچھیں، یا ریکمینڈڈ ہے کہ بس جانے دیں، کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی تعبیر پوچھنے کی؟ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ضروری تو قطعاً نہیں ہے کہ وہ اپنا یہ خواب کسی کے ساتھ شیئر کرے، لیکن یہ کہ بہرحال اگر اس کو بہت زیادہ بے چینی ہو رہی ہے تو وہ کسی ماہر تعبیر سے یا ماہر تعویل سے، کہ جو خواب کی تعبیر یا تعویل کے بارے میں کچھ مہارت رکھتا ہے، اس سے اگر رجوع کر لے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے. لیکن یہ کہ بنیادی بات تو وہی ہے جو مفتی صاحب نے بھی ارشاد فرمائی کہ جو بھی بات آئے گی یا وہ نبی سے آتی یا کسی امام معصوم سے آتی ہمارے یہاں، تو پھر تو یقیناً اس کے بارے میں ہم حتمی بات کہتے ہیں. ورنہ تو ظاہر ہے کہ تمام تر کنجیکچرز ہی ہے نا. کوئی ماہر ہونے کی کیپیسٹی کے اندر کچھ بہتر تعبیر بتا سکتا ہے اور اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اس کو کوئی ایک اشارہ مل جائے، کوئی سرا مل جائے. لیکن یہ ہے کہ بنیادی بات یہی ہے کہ پروردگار عالم پر بھروسہ رکھے، صدقہ دے، اذکار و اورات کے اندر اپنے آپ کو رکھے تاکہ وہ کسی قسم کا بھی کوئی ایسا نیگیٹو کوئی چیز ہونے والی ہے تو اس سے محفوظ رہے. اور قبلہ اس کا یہ جواب تو وہی ہے نا کہ اگر لوگ یہ پوچھیں کہ بھائی اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب بھی تو دیکھا تھا، پھر ذبح کرنے گئے تھے، بھی فلاں نے خواب بھی تو دیکھا تھا یوسف علیہ السلام نے، تو انبیاء کے خواب کا الگ معاملہ ہے اور ہمارا الگ. انبیاء کرام علیہ السلام کے جو خواب ہوتے ہیں وہ بھی وحی الہی ہوتے ہیں، وہ سچے. اور ویسے بھی یہ ضابطہ ہے حدیث کی روشنی میں کہ سچے لوگوں کے خواب اکثر سچے ہوتے ہیں اور جھوٹے لوگوں کے خواب اکثر جھوٹے ہوتے ہیں. تو اب اس معیار پہ بھی خود کو پرکھ لیا جائے کہ بعض اوقات لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کا دیانت سے تعلق نہیں، تقوی سے تعلق نہیں، اور خواب پہ خواب دیکھے جاتے ہیں، خواب پہ خواب دیکھے جاتے ہیں. تو خوابوں کا شہزادہ بھی نہیں ہونا چاہیے بندے کو ایسا کہ ہر بات کوئی خواب سے ریلیٹ کر دے. خواب بھی جو ہے حدیث نفس والے خواب اور من جانب شیطان، یہ خواب آج کل زیادہ ہوتے ہیں. خواب کی 4 اقسام ہے. من جانب اللہ، اللہ کی طرف سے، وہ بالکل واضح ہوتا ہے، محتاج تعبیر نہیں ہوتا، اس میں تعبیر کی حاجت ہی نہیں ہوتی. دوسرا خواب ہے من جانب الملک، فرشتے کی طرف سے. یہ خواب جو ہے مبہم ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے بھی سچا ہے لیکن یہ محتاج تعبیر ہوتا ہے، تعبیر پوچھنی پڑتی ہے. تیسرا ہے من جانب شیطان، ڈرونے خواب ہو گئے، گندے خواب ہو گئے، برے خواب ہو گئے، یہ من جانب شیطان ہے. ان خوابوں کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی اسٹیٹس نہیں ہے. اور چوتھا ہے حدیث نفس ہے، من جانب نفس جو ہے، یعنی جو ہمارے دن بھر کے خیالات ہوتے ہیں، تخیلات ہوتے ہیں، اسی طرح کی چیزیں ہم خواب کے اندر دیکھ رہے ہوتے ہیں. اسی حدیث نفس میں ہی شامل ہے خوراک اور غذا کی وجہ سے جو خواب آتے ہیں. بعض اوقات جو ہماری اخلاق ہیں، اخلاق اربع جو کہلاتی ہیں، یہ ڈس بیلنس ہوتی ہیں، یا کوئی خوراک ہم ایسی لیتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہمیں کچھ خواب آتے ہیں، خاص قسم کے خواب، وہ بھی حدیث نفس میں شمار ہوتے ہیں. تو حدیث نفس والے خواب اور من جانب شیطان خواب، ان خوابوں کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں. حیثیت صرف ان خوابوں کی ہے جو اللہ کی طرف سے ہوں یا فرشتے کی طرف سے ہوں، اور وہ زیادہ تر سچے لوگوں کے سچے خواب ہوتے ہیں. ٹھیک، نوازش. بہت شکریہ تمام علماء کرام کا، بہت شکریہ. انشاءاللہ ہماری ابھی دسترخوان میں بھی نشست ہوگی علماء کرام کے ساتھ. ایک وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.